بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباس اور آج ہم بات کریں گے اسٹریٹ کرمنلز کے بارے میں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دو لڑکے موٹر سائیکل پہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ غالباً ناگن چرنگی نارتھ کراچی کی ہے۔ پھر رینجر اہلکار ان پہ فائر کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکل سے گر جاتے ہیں۔ رینجر اہلکار قریب آتے ہیں، ان کی تصویریں کھینچتے ہیں، وہ دونوں لڑکے مر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی خون میں لت پت اور بے پناہ خون کے ساتھ لاشوں کی تصویر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ اب یہ ویڈیو میں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے بھی رینجر پہ فائرنگ کی تھی یا رینجر نے ان کو فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی اے ٹی ایم سے کسی شخص کے پیسے لے کے بھاگے تھے۔ اسی طرح جمعرات کے دن پرانی سبزی منڈی پہ بھی ایک ہنگامہ ہوا۔ وہاں پولیس نے دو نوجوانوں کو مقابلے میں مار دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ بھتہ خوری میں ملوث تھے اور ان کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا، جبکہ اہل محلہ اور لواحقین کا کہنا تھا کہ وہ نوجوان بے گناہ تھے اور پولیس نے جعلی مقابلے میں مارا ہے۔ اس پہ احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے یونیورسٹی روڈ کے دونوں سائڈ بلاک کر دیے اور ٹریفک جام ہو گیا۔ شدید گرمی، روزہ حبس اور پولیس کی جانب سے مظاہرین پہ شیلنگ سے ایک عجیب ماحول بن گیا۔ وہاں جو ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے ایک انتہائی سخت وقت تھا وہ۔ پولیس کے بڑوں سے مذاکرات ہوئے اور پھر لوگوں نے ایک سائیڈ کھول دی۔ لوگ گھنٹوں اس ہنگامہ آرائی میں پھنسے رہے۔ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رینجر اور پولیس اسٹریٹ کرمنلز پہ فائر کھول دیتے ہیں اور ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اسٹریٹ کرائم میں کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جان سے مار دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ کرمنلز مقابلہ کرتے ہیں اور پولیس یا رینجر پہ فائر کرتے ہیں تو پھر جواب دینا ضروری ہے، پھر چاہے وہ مریں یا زخمی حالت میں گرفتار ہوں۔ کراچی میں کچھ عرصے قبل عوام نے ان اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑ کے جلانا شروع کر دیا تھا۔ کئی اسٹریٹ کرمنلز کو جو ڈاکو کہلاتے ہیں زندہ جلا دیا گیا، مگر کیا اس کے بعد جرائم میں کمی آ گئی تھی؟ جی نہیں، بلکہ جرائم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جرائم اسی طرح بڑھتے رہے جیسے کہ پہلے چل رہے تھے۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ زندہ جلا دینا یا ان کو فائر کر کے جان سے مار دینا مسئلے کا حل نہیں، نہ ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان عوامل کو ختم کرنا ہوگا جس سے نوجوان جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ ہے بے روزگاری، حد سے زیادہ بڑھی ہوئی مہنگائی، کم تنخواہوں پہ کام کرانا اور رشوت۔ ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی جبکہ ان کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ میری بہت سے نوجوانوں سے بات چیت ہوتی ہے، میں ان سے ان کی تنخواہوں کے بارے میں معلومات لیتا رہتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ 12,000 سے 17-18,000 روپے میں کام کر رہے ہیں۔ ماہانہ ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ دن بھر وہ موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں، رائڈنگ کا کام کر رہے ہیں یا کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں، کال سینٹر میں کام کر رہے ہیں۔ 17-18,000 روپے سے زیادہ ان کو کوئی تنخواہ دے نہیں رہا ہے، بلکہ زیادہ تر تو اس سے کم پہ ہی کام کر رہے ہیں۔ جب وہ گھر واپس آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو گھر کے حالات دیکھتے ہیں، گھر والوں کی باتیں سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کہاں سے پورا کریں۔ پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ چھینا جھپٹی۔ وہ ذہنی طور سے مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مہنگائی نے بڑے بڑوں کی چولہے ہلا کے رکھ دیے ہیں۔ سفید پوش طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا انتہائی مشکل اور سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ اب یا تو وہ حرام خوری کے دریا میں چھلانگ لگا دیں یا پھر وہ وزیر اعظم کے قائم کیے ہوئے لنگر خانے میں جا کے پیٹ کی آگ بجھا لیں، یا پھر جگہ جگہ خیراتی اداروں کے کھلے ہوئے دسترخوانوں پر اپنی فیملی کو لے جا کر وہاں خیراتی کھانا کھلا دیں۔ لیکن کھانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کھانا ہی سب کچھ نہیں ہے، اور بھی غم زمانے میں کھانے کے سوا۔ ایک فیملی کے دیگر بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی ہوئی بہن بیٹیوں کی شادیاں ہیں، بہن بھائیوں کی پڑھائی ہے، ماں باپ کی دوائی ہے، کرائے کے گھر کا کرایہ دینا ہے، گھر کے گیس بجلی کے بل جو پوری نہیں تو آدھی تنخواہ کے برابر تو ہوتے وہ بھی بھرنے ہیں، اور پھر خاندان میں لینا دینا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل ان نوجوانوں کو روزانہ اپنے گھر میں سننے بھی پڑتے ہیں اور انہیں بتائے بھی جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر ہر رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خونی موٹر سائیکل ریس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں نوجوان انعام کے لالچ میں اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ ہار جاتے ہیں اور ان کی لاشیں ان کے گھر آتی ہیں، یا پھر دہشت گرد مذہبی تنظیمیں ان کو اچک لیتی ہیں، ان کو اپنے تنظیم میں شامل کر لیتی ہیں۔
وہ ان سے مذہبی دہشت گردی کی وارداتیں کراتی ہیں، ملک میں انتشار پھیلانے کی وارداتیں کراتی ہیں، خود کش حملے بھی کرواتی ہیں، یا پھر ان کو بیرون ملک دوسرے ملکوں میں دوسرے فرقے کے لوگوں کو مارنے کے لیے باہر لے جاتی ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان نوجوانوں کو معاوضہ اچھا ملتا ہے، اور پھر ان کے مرنے کے بعد یہ تنظیمیں ان کے خاندان کی کفالت بھی کرتی ہیں۔ ان تنظیموں میں زیادہ تر بے روزگار پڑھے لکھے لڑکے شامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو سفارش اور رشوت نہ دینے کی وجہ سے نوکریاں حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سندھ میں میرٹ کے بجائے کوٹا سسٹم رائج ہے، اور کوٹے کے تحت ہی نوکریاں ملتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سیاسی سفارش ہے، جس کی وجہ سے اندرون سندھ کے نوجوان نوکریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور شہری نوجوان ان نوکریوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب نوکری بھی نہیں ہوتی یا تنخواہیں کم ہوتی ہیں، گھر کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ اسٹریٹ کرائمز کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ایک ہی ہاتھ مار لیا جائے تاکہ مہینے بھر کی چھٹی ہو جائے اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ اسٹریٹ کرائم میں کمی آئے۔ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، مہنگائی حد سے زیادہ ہے۔ حکومت کو ان دونوں چیزوں پہ قابو پانا چاہیے اور میرٹ سسٹم رائج کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریاں مل جائے۔ لیکن حکومت اس طرف سے بالکل غافل ہے۔ وہ تو تمام مسائل کا حل لنگر خانوں کو سمجھتی ہے، کھانے کو سمجھتی ہے کہ بس کھانے کھلا دیے تو پورے خاندان کے اور پورے انسانوں کے مسئلے حل ہو گئے۔ اس لیے چھینا جھپٹی کا طوفان رک نہیں رہا ہے، اور پھر پولیس اور رینجر ہر جگہ موجود نہیں ہوتی۔ یہ کرائم ہر گلی ہر محلے میں ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلیں اٹھائی جا رہی ہیں محلوں سے، یا محلوں میں موبائل چھینے جا رہے ہیں، پرس چھینے جا رہے ہیں۔ خواتین کو اکیلا گلی میں دیکھ کے فوراً ان کے اوپر یہ جرائم پیشہ لوگ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، رینجر اور پولیس کو چاہیے کہ ان کو زندہ پکڑ کر عدالتوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ عدالتیں ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا دے سکیں۔ اگر وہ زندہ رہیں گے اور سزا ہو جائے گی تو گھر والوں کو ایک امید ایک آس تو ہوگی کہ ایک دن لوٹ کر آ جائے گا، شاید سیدھے راستے پر آ جائے۔ مگر جب اس کو مقابلے میں مار دیا جاتا ہے تو گھر والوں پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ بعض اوقات مرنے والا گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے، اور وہ نوجوان بھی یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ یار اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، مر گئے تو جان چھوٹ جائے گی ان سارے بکھیڑوں سے جو پورے ان کے اوپر گھر والوں نے لادے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو زندہ پکڑ کے عدالت میں پیش کریں۔ بڑے سے بڑے مجرم کے لیے عدالتوں میں قانون ہے، انصاف ہے۔ ماروائے عدالت جان سے مارنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس میں ضرور ہمیں یاد کریں، فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔